لوگوں نے سنا کہ جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف کے وقت آہستہ آہستہ 3 باتیں فرما رہے تھے۔ دیکھو انسان کی فطرت ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جانے والا رہتا ہے، وفات کا وقت ہوتا ہے، جب اس کے انتقال کا وقت ہوتا ہے، تو وہ بہت ضروری کوئی بات ہوتی ہے تو وہی بولتا ہے، ورنہ نہیں بولتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 باتیں فرما رہے تھے۔ اب سوچو کہ کتنی زیادہ ضروری بات ہوں گی، جبھی تو حضور نے فرمایا 3 باتیں۔ کون کون سی؟ پہلی بات فرمائی نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ حضور بار بار کہہ رہے تھے۔ کب؟ وفات کے وقت، جب سرکار اس دنیا سے جا رہے تھے تب فرما رہے تھے نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یہ حضور کی وصیت ہے۔ اگر تمہارا شوہر مرے اور مرتے وقت کہہ دے کہ فلاں کام کر کے کرنا، یہ میری وصیت ہے، خدا کی قسم کوئی عورت اس کام کو نہیں چھوڑے گی۔ اگر تمہاری اولاد مرے اور وہ مرتے وقت کہہ دے کہ فلاں کام کر دینا، میری وصیت ہے، خدا کی قسم کوئی ماں اس کام کو نہیں چھوڑے گی۔ ارے یار، کسی کی بیوی مرے اور مرتے وقت وصیت کرے کہ فلاں کام کرنا یا مت کرنا، خدا کی قسم کوئی شوہر جو محبت کرتا ہو اپنی بیوی سے، وہ ہرگز وہ کام نہیں کرے گا۔ تو وصیت کو لوگ بڑا اہمیت دیتے ہیں اور اس کو بڑا مانتے ہیں۔ رسول اللہ کی وصیت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں جو وصیت فرمائی، وہ وصیت ہے نماز پڑھو، پہلی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے ٹائم پڑھتی ہیں آپ؟ کتنے ٹائم پڑھتی ہیں؟ تو جواب شاید یہ آئے گا کہ جمعہ پڑھتے تو ہیں، ہے نا، اور ابھی شب برات آئے گی تو اس میں پڑھ دیں گے۔ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں، پھر پیٹ میں درد ہوتا ہے، سینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے، کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، سر بھاری بھاری لگتا ہے اور بے چینی ہونے لگتی ہے۔ ہاں، بے چینی ہوتی ہے، رات بھر نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا۔ اللہ اللہ، بڑی پریشان ہیں عورتیں۔ ہاں، لیکن اسی عالم کے اندر جب وہ بیمار ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، سینے پر بھاری پن لگ رہا ہے، کندھے بھاری ہو گئے، سر بھاری ہو گیا، لیٹے نہیں جا رہے ہیں، بیٹھے نہیں جا رہے ہیں، بولے نہیں جا رہے ہیں، ایسے عالم کے اندر اگر پڑوس میں لڑائی ہو جائے، ہاں، تو پھر اللہ اکبر، پھر تو وہ عورت ایسے اٹھتی ہے کہ اس کی پیٹ کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، سینے کا بوجھ بھی ختم ہو جاتا ہے، کندھے جو بھاری پن ہوتے وہ بھی ختم، سر کا بھاری پن بھی ختم ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتی ہے اور دیکھنے لگتی ہے کس کی لڑائی ہو رہی ہے، اور پوری سن لیتی ہے، کان پوری طرح سے وہیں پر ہی لگے رہتے ہیں۔ اس درمیان میں اگر بچہ بات کر دے نا کوئی، تو اس کو جھٹکتی ہے، چپ، خاموش ہو، ذرا سننے دے۔ وہاں پر سنتی ہے بڑے غور سے، اس کو بالکل خاموش کر دیتی ہے اور بڑے غور سے کان لگا کر سنتی ہے اندر چل کے آ رہا ہے، اندر کی پوری آواز آنی چاہیے، ایک ایک لفظ سنائی دینا چاہیے۔ یہ ہے مزاج، ہے نا۔ لیکن یہی عورت ابھی بیمار تھی بیچاری، اتنی بیمار تھی نماز جمعہ پڑھنے کے بعد کہ عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، صبح فجر تو کبھی پڑھتی نہیں ہوں گی، کوئی کوئی پڑھے تو پڑھے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہاں، اگر پڑوس میں لڑائی ہو جائے تو پھر انداز یہی رہتا ہے نا، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں وہ لوگ، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ پڑوس میں لڑائی ہو تو چپ، خاموش بھائی، سننے دے، ہے نا، غور سے سنتے ہیں۔ اور اگر ضرورت پڑے تو جھاڑو بھی لے لیتے ہیں ہاتھ میں، جھاڑو لے کر کے کچرا وغیرہ صاف کرنے کے لیے باہر بھی نکل جائے، دروازے تک بھی پہنچ جائے، تاکہ آواز بالکل کلیئر آنی چاہیے کہ اندر چل کے آ رہا ہے۔ یہ ہے مزاج۔ میری ماں بہنوں، یہ تو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ یا تو ٹوہ میں لگے رہتے کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، او بھائی گھر میں چل رہا ہے نا، تجھے دیکھنے کی ضرورت تھوڑے ہے۔ لیکن باہر ذرا سی چوں ہو جائے، دروازہ کھل جاتا ہے فوراً، سب نکل جاتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں، کچھ بہویں ہوتی ہیں جن کو پردے کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ بھائی شرعی پردہ تو ہمارے یہاں کرتے نہیں ہیں، ہمارے یہاں رسم و رواج والا پردہ ہوتا ہے۔ تو کچھ ہمارے یہاں بہویں ہوتی ہیں، کچھ بیچاری لڑکیاں ہوتی ہیں، تو وہ لڑکیوں سے، بہوؤں سے شرعی پردہ تو نہیں ہوتا شریعت کے مطابق، کیونکہ ہم شریعت میں عمل نہیں کرتے، رسم و رواج والا، تو اب وہ بیچاری پردے میں رہتی ہے، تو سانس تو نکل جاتی ہیں، یا عورتیں جو بڑی عمر کی ہوتی ہیں، جیسے نند ہو یا جیٹھانی ہو، جو بڑی عمر والی ہوتی ہے، وہ تو نکل جاتی ہے، کان لگا کر پوری طرح سنتی ہے، بچوں کو بھی منع کرتی ہے۔ لیکن وہ جو بیچاری نئی نئی دلہنیں ہوتی ہیں یا نئی نئی بچیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو باہر نکلنا منع ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں، پھر وہ کھڑکیوں میں سے یا اوپر کھڑے رہ کے چھت پر سے یا مطلب جو ہے تو بالکنی میں سے، وہاں سے کھڑے رہ کر پھر وہ جھانک جھانک کر کے، وہ بھی پورے کان لگا کر کے سنتی، پوری طرح سے لگا دیتی ہے کہ کیا چل رہا ہے اندر، ان کو بھی ہر چیز کی خبر ہونی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہنسی آ رہی ہے نا تم لوگوں کو، لیکن ہوتا ہے نا ایسا، ہاں۔
تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں پر. تو حضور نے آخری وصیت فرمائی نماز پڑھو. یہ حضور کی وصیت ہے. کس کی وصیت ہے؟ حضور کون ہیں؟ ہمارے آقا ہے نا, جنہوں نے ہم کو. حضور کون ہے میں بتاتا ہوں. حضور جنہوں نے ہم کو ایمان دیا, جنہوں نے ہم کو اسلام دیا, جنہوں نے ہم کو اللہ کا پتہ بتایا, جنہوں نے ہم کو قرآن دیا, جنہوں نے ہم کو نماز دی, جنہوں نے ہم کو روزہ دیا, جنہوں نے زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا, بیوی کے ساتھ کیسے رہنا بتایا, بچوں کو کیسے پالنا ہے یہ بتایا, کھانا کیسے کھانا ہے یہ بتایا, استنجا میں کیسے جانا ہے یہ بتایا, چلنا کیسے یہ بتایا, بولنا کیسے یہ بتایا, جو ہے تو ہنسی مذاق اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے وہ بتایا, جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں بتایا, جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے یہ بتایا, غیبت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے یہ بتایا, چغل خوری سے بچنا ہے یہ بتایا. یہ سارے کام کس نے بتائے؟ حضور نے بتایا. اور حضور نے بتایا کہ پوری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہ حضور نے بتایا پوری کائنات کو اللہ نے بنایا. پوری کائنات میں آسمان اللہ نے بنایا, زمین اللہ نے بنائی, چاند اللہ نے بنایا, ستارے اللہ نے بنائے, ساری چیزیں اللہ نے بنائی. یہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا. حضور نے بتایا کہ قیامت جب قائم ہوگی, قیامت آنے والی ہوگی تو کیا کیا ہوگا, وہ ساری باتیں رسول اللہ نے بتائی. ناچ گانا عام ہوگا, بے حیائی عام ہو جائے گی, چغل خوری عام ہو جائے گی, گالی گلوز عام ہو جائے گی, لوگ مطلب جو ہے تو گندے کام کرنے والے ہو جائیں گے. ساری باتیں کس نے بتائی؟ حضور نے بتایا. تو حضور ہے نا وہ ہمارے, کون ہے وہ ہمارے؟ حضور ہیں. انہوں نے ہم کو بتایا نا یہ سب, بلکہ امام اہل سنت کے بیٹے اعلیٰ حضرت کے لڑکے فرماتے ہیں یا رسول اللہ, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. جو کچھ ملا سب حضور سے ملا ہے نا. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بجتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, آسمان, چاند, ستارے, سورج, روانی, دریا, ساری چیزیں سرکار سے ملی. سرکار نہ ہوتے تو کچھ ہوتا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, ہم ان کو نہیں جانتے. افسوس ہے نا, ہم انہی کو نہیں جانتے جن کا کھاتے ہیں. یہ جتنی پیاری پیاری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے, اللہ ان کو اچھا رکھے, سلامت رکھے سب کو. یہ جتنی میری بہنیں بیٹھی بتائیں نا رسول اللہ کو جانتے ہیں؟ اللہ اکبر, کتنے افسوس کی بات ہے, ہم حضور ہی کو نہیں جانتے. جن کے صدقے میں ہم یہاں ہیں انہی کو نہیں جانتے. قرآن نے کہا لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, کیا فرمایا کہ اے محبوب ہم عذاب نہیں دیں گے. کب تک؟ جب تک تم ان میں ہو. تو حضور ہم میں ہیں تو ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں. اگر حضور ہم میں نہیں ہوں گے تو عذاب آ جائے گا, اور پھر بھی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں عذاب آتا رہتا, آتا ہے نا. اچھا یہ بتاؤ, جتنی عورتیں بیٹھی ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں, جواب بھلے ہی نہ دیں وہ, لیکن اپنے دل میں تو دے سکتی ہیں, وہاں سے بھی بول سکتی ہیں کہ آواز وہی رہے. میں ان سے پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ موت آنا ہے نا, مرنا ہے نا, مرنا ہے نا. اچھا یہ بتاؤ کہ کیسی موت مرنا چاہتی ہو, یا بتاؤ کیسی موت مرنا چاہتی ہو, اچھی یا بری؟ اچھا اچھی موت کیا ہوتی ہے؟ بندہ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے مر جائے, اچھی موت ہے. بندہ نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے, اچھی موت ہے. بندہ مسجد نبوی میں چلا جائے, حضور کی روزے کی زیارت کرتے ہوئے مر جائے, اچھی موت ہے. کعبے کو دیکھتے دیکھتے مر جائے, اچھی موت ہے. قرآن دیکھتے دیکھتے مر جائے, اچھی موت ہے نا. یہ ساری چیزیں اچھی موت ہے نا. یہ مرے گا تو صحیح نا, لیکن اس طرح مرے تو یہ سب اچھی موت ہے نا, یہ اچھی ہے نا. تو اب مجھے بتاؤ کہ قرآن دیکھتے دیکھتے مرے, اچھی موت. نماز پڑھتے پڑھتے مرے, اچھی موت. اب یہ ساری اچھی موت ہے نا. توجہ ادھر رکھو, یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اچھی موت ہے نا. بھائی مرنا تو ہے نا, پکا ہے نا. اور ہر آدمی چاہتا ہے میں اچھے سے مروں, ہر آدمی چاہتا ہے نا. اچھا کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کیچڑ میں گر کے مر جاؤں؟ بولو کوئی ایسا چاہتا ہے؟ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں کیچڑ میں گر کے مر جاؤں. پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں لائٹرین میں مر جاؤں. کوئی تمنا کرے گا؟
تمنا کیا ہے؟ مدینے میں مر جاؤں. تمنا کیا ہے؟ مکہ میں مر جاؤں. تمنا کیا ہے؟ مسجد میں مر جاؤں. تمنا کیا ہے؟ نماز پڑھتے پڑھتے مر جاؤں. تمنا کیا ہے؟ قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاؤں. تمنا کیا ہے؟ حدیث پڑھتے پڑھتے مر جاؤں. تمنا کیا ہے؟ رسول اللہ کا ذکر کرتے کرتے مر جاؤں. ہے نا؟ تمنا یہ ہے. اور کام کیا ہے؟ ناچ گانا, بے حیائی, گندی گندی باتیں, غیبت, چغل خوری, ہے نا, حسد, تکبر, غرور, گھمنڈ, کینہ, بغض. یہ ہے کام, یہ والے ہیں. تمنا یہ والی ہے. اب کوئی چاہتا ہے غیبت کرتے کرتے مر جائے؟ لوگ بولے ارے ارے ابھی مر گئی, ابھی تو غیبت کر رہی تھی. کوئی ایسا چاہتا ہے؟ بولو ایسا چاہے گا کوئی؟ ارے بھائی کوئی اس طرح چاہے گا کہ بھائی کوئی مرے, کوئی عورت, تو بولے ارے وہ مر گئی, اور کتنا حسد تھا اس کے دل میں. کوئی ایسا چاہے گا کہ مرنے کے بعد اس کو ایسے یاد کیا جائے؟ نہیں نا. تو پھر نہیں ہونا چاہیے نا. اچھا کوئی ایسا چاہے گا کہ ارے مر گئی کیسے, ابھی تو ڈانس کر رہی تھی شادی کے اندر. تو بتاؤ کوئی ایسا چاہے گا کہ کوئی ایسا بولے؟ نہیں چاہے گا نا. سب کی تمنا یہ ہے کہ جب ہم مرے تو ہمارے بارے میں بندہ کیا بولے, اچھا وہ مر گئے, ارے وہ تو اللہ رسول کا بھی ذکر کر رہے تھے, وہ مر گئی, ارے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہی تھی, وہ مر گئی, وہ تو ابھی قرآن پڑھ رہی تھی. کتنا اچھا لگے گا نا. سوچو کتنا اچھا لگے گا جب اس طرح موت آئے گی. کتنا اچھا لگے گا. اور جب اس طرح موت آئے گی تو کیسا لگے گا. تو اب آدمی کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ مرنا کیسے. تو میری بہنوں, میرے آقا نے 3 وصیتیں فرمائی. پہلی نماز پڑھو, پہلی نماز پڑھو. دوسری وصیت فرمائی لونڈی غلاموں کے ساتھ یعنی نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. کیا فرمایا؟ نوکروں کے ساتھ یا تم میں جو رعایا ہے تمہارے نیچے والے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. 2 وصیت ہے. اور آخری وصیت میرے آقا نے فرمائی مردوں کو کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہ 3 وصیتیں میرے مصطفیٰ کی. اب جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں بتاؤ, پہلی وصیت ہے نماز پڑھو, پڑھتی ہیں؟ یا جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں پہلی وصیت ہے بتاؤ نماز پڑھو, پڑھتے ہیں؟ کب؟ جمعے کو جمعے, جمعے کو جمعے, جمعے کو جمعے, جمعے کو جمعے نا. کتنی پڑھتے ہیں؟ ایک شخص مجھ سے ملا, غیر مسلم تھا, کہنے لگا کہ یار صابنوں کا بھاؤ تم نے بڑھا دیا. میں نے کہا صابن کا بھاؤ ہم نے بڑھا دیا مطلب؟ تو کہا یار تم جمعے کے جمعے, جمعے کے جمعے, جمعے کے جمعے نہاتے ہو, اور ہم آج نہاتے ہیں تو پھر وہی کل صبح نہاتے ہیں, ہے نا. تو میں نے بھی یہی کہا ایک شخص سے, میں نے کہا بھائی ہم تو مسجد کے اندر ابھی جائیں گے ظہر میں تو پھر وہی 3-4 گھنٹے کے بعد عصر میں جائیں گے, اور تیرا تو حال یہ ہے کہ جمعے کے جمعے, جمعے کے جمعے, جمعے کے جمعے, جمعے کے جمعے آ جاتا. تو تو مسجد میں بڑا جانے والا ہوا. شرم نہیں آتی یار, غیرت نہیں آتی ہمیں یار. جس کا کھاتے ہیں تھوڑا سا تو احتیاط کر لیں, تھوڑی سی تو شرم کر لیں, تھوڑا سا تو سوچیں. نہیں یار, لیکن ہم اتنے بے حیا ہو گئے کہ ہم اللہ کا کھاتے ہیں, رسول اللہ کا کھاتے ہیں, اور اس کی اطاعت نہیں, انہیں کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے آقا نے پہلی کیا فرمائی وصیت؟ نماز پڑھو. دوسری وصیت لونڈی غلاموں یعنی نوکروں کے ساتھ یا تم سے جو نیچے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تیسری وصیت عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, یعنی عورتوں پر ظلم مت کرو.